بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام. ناظم مکرم، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ نے اس پروگرام میں شریک ہونا ہے، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس درخواست کے اکارڈنگ کہ ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم شخصیات کو لے کر آئیں گے، اور ان سے بہت ساری وہ باتیں کریں گے جو آپ کے دل کے قریب ہے. ہمارے پاس جو شخصیات آ رہی ہیں تھرو آؤٹ اس پروگرام میں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہم اپنے وعدے سے بالکل نہیں مکرے، آپ کو پتہ ہے. اور آج جو شخصیت ہیں ہمارے ساتھ، ان کی شخصیت کا جو ان کی جو فیلڈ ہے، اس کا کینوس بڑا مختلف بھی ہے، بڑا وسیع بھی ہے. تو میں بلا تاخیر تعارف کرواؤں گا. جناب شاز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج تشریف آوری پر، ان کا شکریہ ادا کریں گے سب سے پہلے. اور جب آپ نے ان کو دیکھ ہی لیا ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام کتنا انٹرسٹنگ ہے. تو ہم آخر تک انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. بہت ہی کھلی باتیں کرنی ہیں ہم نے آپس میں آپ کے لیے. تو شاز خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے توسط سے جتنے لوگ بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا کھلکھلاتا رکھے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. امین، جزاکم اللہ خیر. آپ کی شخصیت کا کرزمہ بالکل بدل گیا ہے. ایک وقت تھا جب آپ کسی شو میں انٹری کرتے تھے تو لڑکے لڑکیاں، ہے نا، اور اب آپ جب انٹر کرتے ہیں اسٹیج پہ تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، یہ فرق کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے بھائی. پہلے شیاطین کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اللہ معاف فرمائے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء، طلباء، میرے والد محترم کو اللہ غریق رحمت کرے، آمین. فرمایا کرتے تھے، حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو طلباء ہیں ان کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میں جب بھی کسی طلباء کو یعنی ملتا ہوں، طالب علم سے بات ہوتی ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں یار تم میرے لیے پرسنلی دعا کرنا، اور اپنے دونوں نام بتاتا ہوں اچھا، کہ یہ میرا شوبز نام ہے اور یہ میرا ریئل نام ہے. ہمیں بھی بتا دیں. ہاں، میرا ریئل نام بشیر اللہ ہے اچھا، ماشاء اللہ. جی، اور المعروف شاز خان. صحیح. شاز خان شوبز کے لوگوں نے رکھا تھا، اور میرا بھی دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کا پاک نام اس میوزک کی فیلڈ میں، کیونکہ میں تھا مولوی کا بیٹا، پتہ تو مجھے تھا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، لیکن شوق کا کوئی مول نہیں ہے. بعد میرے فرینڈس تھے تو وہ کہتے تھے یار تمہیں جو اسٹرگل زیادہ ہو رہی ہے میوزک میں، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ایک میرا دوست تھا، وہ کہتا تھا یار میں وضو کر کے اسٹیج پہ گانے چڑھتا ہوں، اتنا حلال ہے یہ. تو میں کہتا ہوں یار دیکھو، ایک تو کام غلط، اوپر سے اس کی جسٹیفیکیشن غلط، جسٹیفیکیشن، اور اس کو گناہ نہ سمجھنا، یہ سب سے بڑی خطرناک بات. ایبسلیوٹلی. تو میں کہتا تھا کہ نہیں یار، کام غلط کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کام سے ہٹائے گا، میرے تو بس کی بات نہیں ہے. بڑا زد و کوب بھی کیا بھائیوں نے. والد کے انتقال کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا، کیونکہ میرے والد کی حیاتی میں اگر میں یہ کرتا تو 42,000 ٹکڑے میرے ہو جاتے، کیونکہ میرے والد صاحب بڑے سخت آدمی تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. خاندانی پس منظر، آپ کا معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. بالکل. خاندانی پس منظر تھوڑا سا بتائیں نا پہلے. خاندانی پس منظر الحمدللہ، میرے تمام جو میری فیملی ہے، میرے فادرز جتنے لوگ تھے، سب اللہ کے فضل سے دین سے جڑے ہوئے لوگ تھے. میرے دادا، میرے پھپھا، تایا، ماما، میرے والد، میرے بھائی، میرے خالہ زاد بھائی، میرے کزنس، سب علماء ہیں سوائے میرے. کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میری آواز وہ سنتے تھے، کبھی کبھی میں شیخ انتر اور شیخ عبد الباسط کی کاپی کرتا تھا تھوڑی سی. ماشاءاللہ. تو میرے والد کی خواہش تھی کہ اسے جامع ازہر بھیجوں گا انشاءاللہ اپنے بچے کو، تاکہ یہ حافظ اور قاری اور پلس عالم، پھر ادھر انشاءاللہ اس کو درس نظامی بھی کروائیں گے. تو میرے والد صاحب ارلی 90s میں پیرالائز ہو گئے، 91 میں وہ پیرالائز ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے پیرالائز وہ ہوئے 83 میں، 91 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. تو جب 91 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد دل میں دبا دبا شوق تو تھا. اچھا بھائی جتنا بھی سخت ہو لیکن باپ والا روب نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے. میں نے بڑی ماریں کھائیں اپنے بھائی سے. مولانا نذیر اللہ صاحب ہیں اس وقت ماشاءاللہ دارالعلوم عثمانیہ اور
مسجد سبحانیہ کے پشاور مسجد خطیب نہیں کراچی. اچھا کراچی. ملیر کھوکھرا پار صحیح. وہاں کے خطیب بھی اور شعلہ بیاں خطیب ہیں ماشاء اللہ. زبردست. تو کافی ایکٹیو بھی ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو انہوں نے بڑا زد و کوب کیا مجھے، لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ میرا پیشن ہے، جنون ہے، میں نے میوزک نہیں چھوڑنا. تو بہرحال 20 سال میں نے میوزک کیا. انہوں نے پھر ظاہر ایک حد تک آدمی بول سکتا جی، پھر انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. بہرحال ناراضگی تو تھی. 20 سال میں نے میوزک کیا لگ بھگ. پھر میرا ایک گانا جو میرا ڈیبیو تھا وہ ہے میرے یار تیرے جانے کا صدمہ ہے دل کا، اردو میں بڑا اس کا بڑا وہ فیم ہوا. اس کے بعد چوری چوری البم آیا. دونوں اسٹارٹ میں نے دونوں اردو البم سے کیے. پھر مجھے کسی نے کہا یار تمہارے پیچھے پوری ایک نیشن ہے، تمہاری مدر ٹنگ پشتو ہے، تو تم پشتو کرو. صحیح. میں نے پشتو میں کیا. اس کے بعد 2011 میں میرا ایک سانگ آیا قرار آراشا، صحیح، جو 12 زبانوں میں کاپی ہو گیا، بڑا مشہور. بالکل. کرتے کرتے انسان کی زندگی میں ایک ہی سانگ ہوتا ہے جو سنگر کی، جو بندے کو بالکل کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے قربان جاؤں کہ انہوں نے مجھے اس بوسٹ ملنے کے بعد اللہ نے مجھے ڈائیورٹ کر دیا. اور ڈائیورٹ کیا، اور میں ہر لمحے عبدالودود بھائی، اگر سپوز میری 1 ارب سال کی زندگی ہو اور میں اپنے رب کا شکر ادا کروں تو میں اس کا شکر ادا نہیں کر پاؤں گا. اتنے احسانات ہیں اس کے، کیونکہ میں اتنی خطرناک جگہ پہ تھا عبدالودود بھائی، جو کہ میں یہاں بتا نہیں سکتا کہ میں کیسی جگہ پہ تھا. اچھا، یہ جو آپ نے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، آگے ہم چل کے اس پہ بات بھی کریں گے، بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ پورا خاندان، والد، پھر دادا ابو، پھر وہ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ سارا، اور پھر چاچا ماما تایا، سب علماء کا خاندان، اور آپ کچھ وقت کے لیے ادھر ضرور آئے، لیکن میں آئی مسٹ سے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ماشاء اللہ. اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ. اچھا، ایک سچی بات پوچھوں آپ سے، پوچھ لوں؟ آپ پوچھیں. ایک ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں نا. جب ہم اس جھوٹی دنیا میں جب ہم گلیمر کے قریب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اسباب کے اعتبار سے وسائل ہمارے تابع ہوتے ہیں ہر طرح کے. یعنی آپ دیکھیں نا، ہر طرح کی گاڑی، بنگلہ، دولت، بینک بیلنس، ہر آسائش، ظاہری آسائش کی بات کر رہا ہوں. پھر سڈن جس طرح آپ کی ایک مثال جنید بھائی رحمۃ اللہ علیہ، جنید جمشید شہید، ان کی مثال آپ لے لیں. انہوں نے بھی اپنی جو سٹوری سنائی موو کرنے کے بعد، سوئچ کرنے کے بعد فیلڈ، کتنی دردناک سٹوری ہے وہ انیشیل سٹیجز پہ. تو جو آپ اتنا شکر ادا کر رہے ہیں اور اتنا آپ خوش نظر آتے ہیں، کہیں آپ کی یہ اپنے آپ کو تسلی تو نہیں دیتے آپ وقتی طور پہ کہ یار ٹھیک ہے، حالانکہ دولت اور ہر چیز، فیم اور وسائل اور آسائشیں تو ادھر تھیں، یا ریئل خوشی ہے آپ کو اس حوالے سے اطمینان ہے؟ عبدالودود بھائی، آپ عالم دین ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اویئر ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ آپ کو جانکاری ہے. بات یہ ہے کہ دولت ہونے سے دل سکون میں نہیں آتا. سبحان اللہ. یہ بات فیکٹ ہے. دولت ہو، عزت ہو، بظاہری شہرت ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہے. قلب کو سکون آپ کے تب ہوگا جب آپ اللہ کے دین کو جوائن کریں گے. آپ کی زندگی میں پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی طریقے آپ کی زندگی میں ہوں گے، تب آپ کا دل سکون میں آئے گا، بھلے آپ کی کک بھی جیب خالی ہو. ابھی نادر کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ میں نے یہی، انہوں نے کہا یار کامیابی کیا ہے شاید، تو میں نے ایک کامیابی کی 3 مثالیں اس کو پیش کی. اللہ نے اس کو بڑا شرف قبولیت بخشا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے دین میں ہے. اللہ کا دین آپ کی زندگی میں آ گیا. میں بار بار خوشی کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے عبدالودود بھائی، یہ چند روزہ زندگی ہے. ہم یہاں پہ ٹرانزٹ ہیں، یہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ہماری ڈیسٹینیشن تو کچھ اور ہے. ہم نے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہم نے، دیکھیں جب آدمی کہیں جاتا ہے، سپوز میں امریکہ جا رہا ہوں تو وہاں کے لیے میں سارے اسباب اکٹھے کروں گا کہ یار مجھے وہاں کیا کیا چیز. تو اسی طرح ہم نے جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہاں کے لیے اسباب جمع کرنے ہیں دنیا میں. اور یہ ایگزامینیشن ہال ہے، ہم سب پیپر دے رہے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد پیپر ہے عبدالودود بھائی. دیکھیں دنیا میں آپ پیپر دیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ پوری بک سے تیاری کرتے ہیں. ایسے ہی کوئی سا بھی کوشچن آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ اور اس کے حبیب نے سب بتا دیا کہ یہ سوال آنے، ان کی تیاری کر لو. کیا بات ہے، کتنا آسان ہے. بہت آسان. لیکن شیطان ہم پہ ایسا حاوی ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کر پا رہے. تو سکون قلب جو ہے نا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ دین میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا اگر آپ اپنی اس زندگی اور اس زندگی کو ہم کمپیریٹیو ایک انالیسس کرتے ہیں، وہاں سب کچھ تھا ظاہری اسباب کے اعتبار سے،
کیا نہیں تھا آپ کے پاس, کیا مسنگ تھا یہاں, کیا یعنی سکون تو ماشاءاللہ ہے, کیا مس ہے ادھر اگر کمپیریٹیولی بات کریں؟ میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا عبد الودود بھائی. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں لوگ مرنے کے بعد آپ کو بہت لائک کرتے ہیں, یہ فیکٹ ہے یہ بات. ابھی میں آپ کی بات کو انڈورس کرنے کے لیے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ہمارے حضرت استاد صاحب, ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ مختلف میں نے پیجز سے دیکھا, ایک ان کی کوٹیشن تھی. انہوں نے کہیں فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں کسی معاشرے کی نظر میں, اپنے لوگوں کی نظر میں اکابر اور اچھا بننے کے لیے ہمیں مرنا پڑتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل انڈورسمنٹ. جی ہاں, میں نے ان کی بات نہیں سنی واللہ, لیکن لفظ آپ کے ہیں, بات ان کی. بات ان کی. بات اصل میں یہ ہے جی کہ اللہ معاف فرمائے, جنید جمشید شہید رحمہ اللہ, اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ہر آدمی نے ان کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے, ہر آدمی جنید جمشید بننا چاہتا ہے. بھائی اس کے پیچھے بھی تو دیکھو اس کی محنت, اس کی قربانی دیکھو, اس کی قربانی دیکھو, اس نے کس دور میں دنیا کو لات ماری اللہ کے لیے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ بہت مشکل کام ہے. بہت. اچھا, آپ نے دنیا میں اس کو کتنا ستایا, آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس کی بےزتی کی, یہ وہی گستاخی کے فتوے لگائے. ہاں, گستاخی کے فتوے لگائے, ملک چھوڑنا پڑا, کسی نے اس کی ماں بہن کی, اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں آج لوگ, میں طارق جمیل صاحب اللہ ان کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے, طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ, میں نے ان سے گلہ کیا کہ فلاں بندے نے مجھے یہ کہا ہے, تو حضرت ہنسے اور فرمایا کہ اس قوم نے ابھی تمہیں رلایا نہیں, یہ تمہیں رلائے گی بھی, یہ رلاتی بھی ہے. تو ظاہر ہے مرنے کے بعد ہی سب کہیں گے کہ کیا بات ہے یار, زبردست آدمی تھا. بھائی بات یہ ہے کہ زندگی میں قدر کر لو. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری کر لو, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, خاکسار ہوں, سیاہ کار ہوں. کم از کم ایسے لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کی, کم از کم ان کی جو ہے ان کو برا بھلا نہ کہو. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں ویسے؟ میں عوام کو کہہ رہا ہوں یار, یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے. ایک اور بات بھی پوچھ لیتا ہوں آپ سے اس تسلسل میں, آپ کو اپنے لوگوں سے بھی کوئی شکوہ ہے؟ دیکھیں جب آپ اس فیلڈ میں تھے میوزک انڈسٹری میں, وہاں تو آپ کی ایک ایک سیکنڈ کی قیمت تھی نا. بالکل ایسے ہی. ادھر آپ آگے بہت زیادہ سستا تو نہیں سمجھ لیا لوگوں نے. اور ایک چیز اور, لوگ یہ بھی بولتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ لوگ آج آ گئے ہیں تو پتہ نہیں انہوں نے خود کو عالم سمجھ لیا ہے, یا پتہ نہیں یہ ہیں یار, یہ پڑھا تو ہے نہیں انہوں نے, تو ان کی باتیں تھوڑی ہے, تو 4 دن انہوں نے تبلیغ میں لگا لی ہیں. اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی. بھائی بات اصل میں یہ ہے, انفارچونیٹلی ہمارے اس معاشرے میں علماء, حفاظ, قراء اور نعت خواں, ناراض نہیں ہونا, بہت ہی حقیر سمجھا جاتا ہے ان کو. ویری ٹرو. بھائی ایک عالم کی, میں کہتا ہوں کہ ورثۃ الانبیاء ہیں. جی ٹھیک ہے, 10 سے 15 ہزار آپ اس کو سیلری دیتے ہو مہینے کی, اور یہ ابھی سے نہیں, یہ پتہ نہیں کب سے میں سنتے ہوئے آ رہا ہوں. جی 10 سے 15 ہزار, یار اس سے زیادہ کیا کرے گا مولوی یار. کیوں بھائی, اس کے بیوی بچے نہیں ہیں, کس حالات ہیں, کیا حالات ہیں. آپ کسی حافظ یا قاری کو بلاتے ہو, آپ اس کو 2-3 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو, یار شرم کی بات ہے. آپ کسی نعت خواں کو بلاتے ہو, اس کو کہتے ہیں یار 5,000 روپے لے لے. یار کیوں بھائی, اس ملک میں سنگر کو 50 لاکھ روپے بھی لوگ دیتے ہیں. ایسے ہی اس ملک میں نے سنگنگ کرتے ہوئے لاکھوں روپے لیے ہیں لوگوں سے, لاکھوں روپے. کیوں اللہ اور اس کے حبیب کی تعریف کرنے والے کو آپ پیسے نہیں دے سکتے یار؟ اور آپ ڈیزرو بھی کرتے ہو کہ آپ پیسے دو, کیونکہ آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے. میں ان لوگوں کی بات کی شکایت آپ سے کر رہا ہوں جو بلینئر لوگ ہیں, لیکن 5,000 روپے یار وہ ان کو دیتے ہوئے ہاتھ پیر کانپتے ہیں. بہت بری بات ہے بھائی, یہ وقت کے پیسے ہیں. جس طریقے سے عالم 5 وقت آپ کو نماز پڑھا رہا ہے تو وہ وقت کے پیسے لے رہا ہے, نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لے رہا. اسی طرح اگر مجھے کوئی بلا رہا ہے, میں اپنا فیول خرچ کر کے جا رہا ہوں, اور اگر آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں تو کیا آپ یہ تانا دو گے کہ یار آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنے کے پیسے لیتے ہو؟ نہیں, ہرگز نہیں بھائی, یہ وقت کے پیسے, وقت ہر کسی کا قیمتی ہے. تو مجھے یہ گلا ہے کہ یار آپ خدارا ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں, ان کے بھی گھر ہوتے ہیں یار, گھر بار ہوتے ہیں. آپ ایک حافظ, قاری, ہم نعت خواں اور عالم کو اتنا کیوں حقیر سمجھتے ہیں یار؟ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں بھائی. دل سے جو بات نکلتی ہے بہت اثر رکھتی ہے, دور تک بھی جاتی ہے, اثر رکھتی ہے, اور آگے اس کا کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کی باتیں میں پہنچ رہا ہوں جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں, اور میں وہ سوال ریپیٹ کروں گا, ویری کوئک آنسر آپ اس کو مجھے دیں گے کہ ادھر کیا مسنگ تھا, ادھر کیا مسنگ ہے.
بھائی ادھر سکون مسنگ تھا, ادھر قدر مسنگ, ادھر قدر مسنگ ہے. 2 جملے ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اینی وے اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہم ناظرین محترم ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم نے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے شاہ صاحب انڈورس کریں گے اس بات کو, 1 منٹ کے لیے بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ ہم کیا بولیں گے ادھر. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو دل سے فی البدی, سوال بھی فی البدی, جواب بھی فی البدی. سو آپ ان کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والی اصطلاح آپ نے یقیناً سنی ہوگی, اگر آپ نے ایک کان سے سننا ہے تو پلیز اس کو دوسرے کان سے نکالیے گا, اسی کان سے واپس مت پھینکیے گا. ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ نہ کچھ رہ جائے, اٹک جائے کہیں. ہیں تو شاہ صاحب آپ کی یہ سٹوری ہم نے سنی کہ وہ پوری فیلڈ آپ نے کس طرح سے چھوڑی. آپ کے ایک دوست کا ایک مذاق آپ کے ساتھ ہوا اور وہ مذاق ہی آپ کی زندگی کا ایک تبدیلی کا سبب بن گیا. اس کو تھوڑا سا آپ کس انداز سے ہمارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں عبدالودود بھائی, میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا حمد و نعت پڑھنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پہلی ملاقات میں طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ آپ حمد و نعت پڑھیں. میں نے حضرت کی بات سنی, لیکن میں نے انسنی اس لیے کر دی. میں نے سوچا یار فیم میں نے دیکھا ہوا ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. فیم دنیاوی ہو یا مذہبی ہو, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دل میں اللہ نہ کرے کبر آئے تو سارے اعمال ضائع. میں نے کہا میں یہ تلوار اپنے سر پہ نہیں لٹکاؤں. لیکن جنید شہید رحمہ اللہ تعالی کا جب شہادت ہوئی تو مولانا کراچی آئے اور مولانا صاحب نے رات کو 11 بجے, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, مجھے فون کیا کہ تم جنازے میں نہیں آئے شاذ. میں نے کہا حضرت میں آیا تھا. تو کہا قبر کی جگہ پہ نہیں آئے. میں نے کہا حضرت یہ واقعہ میں نے اتنا دل پہ لے لیا ہے کہ میری ٹانگوں میں جان نہیں. کہا اچھا تم ایسا کرو, میں فلانی جگہ پہ ہوں اور تم ابھی پہنچو. میں نے کہا یا اللہ. اچھا اس زمانے میں میرے پاس ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا یا اللہ میں کیا کروں, کیسے جاؤں. 11 بجے ظاہر ہے میں کماڑی بلایا تھا, انہوں نے ایک گیسٹ ہاؤس میں تھے. میں نے ایک دوست کو فون کیا تو انہوں نے کہا شاہ اچھا مولانا بلا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے مولانا کا تو کریز ہے ظاہر ہے بالکل. تو وہ اپنی گاڑی لے کے آئے اور ہم چلے گئے. مولانا نے مجھے گلے لگایا, مولانا بھی ظاہر ہے ایموشنل ہوئے, میں بھی ہوا. کہا جنید چلے گئے. میں نے کہا جی. کہا میں نے تمہیں کب کہا تھا حمد و نعت پڑھو, تم نے کیوں نہیں پڑھی. اب میں نے کہا میرے دل میں یہ بات تھی جو میں نے آپ کو بھی بتائی عبدالودود بھائی, تو وہ ان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ یہ اپنے کو اتنا متقی سمجھتا. اچھا اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے حمد و نعت پڑھنی. انہوں نے حکم دیا تو اب مجبور ہو گیا میں. اس کے بعد میں نے, ورنہ سچ میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ میں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے, نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں کلام پڑھوں گا اور اللہ مجھے اتنا دین کی برکت سے چمکا دیں گے پوری دنیا میں. یہ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا. اور آج بھی مقصد دین سے دنیا کمانا نہیں ہے. اللہ میرا دل کا حال جانتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں ابھی 7 ماہ تفقد کرایا الحمدللہ بیرون کا. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے قبول فرما دے. میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کے دین کو جہاں تک میری زندگی ہے, جہاں تک میں جا سکوں, گاؤں گاؤں بستی بستی قریہ قریہ, جو حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ کلمہ ہر چھوٹے کچے بڑے چھوٹے بڑے مکان میں پہنچ کے رہے گا, تو اللہ میں اس کلمے کو پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤں. بالکل آمین آمین. بہت بہت شکریہ. اچھا جب آپ نے فیلڈ چھوڑ دی, آپ نے پھر بتایا کہ سڈن آپ کو 15 سے 20 دن کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کے اپنے گھر بلایا, وہاں آپ نے پھر آپ واپس آئے. ظاہر ہے کہ ایک دم آپ نے ایک فیصلہ لیا, بہت بڑا لاس نہیں تھا کہ پروڈیوسرز کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی, کتنا کچھ یعنی چیزیں لائن اپ ہوئی ہوں گی, وہ سب کچھ کیسے آپ نے مینیج کیا, وہ جو ڈیزاسٹر تھا اس وقت, اور کتنا نقصان برداشت کرنا پڑا آپ کو, وہ تھوڑا سا اس وقت کی تھوڑی کہانی بتائیے نا. اچھا وہ اصل میں کیا تھا, کچھ معاملات میرے اور اللہ کے ہیں جو میں پبلک نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک شعر, ابھی میرا ایک کلام آیا ہے جی, فقط اللہ سے ہوتا ہے جی بالکل, ماشاء اللہ بڑا ہٹ ہوا ہے وہ. جی الحمدللہ. تو اس کا میں ایک استائی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. پلیز ضرور. اس میں آپ کو ساری باتوں کا جواب مل جائے. ٹھیک ہے. نبی کی سنتوں پہ چل کے نصرت بھی ہے عزت بھی, مگر یہ کام, مگر افسوس کے یہ کام امت سے نہیں
اللہ سے ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے نہیں ہوتا. خدا کے غیر کی قوت مشیت سے نہیں ہوتا. فقط اللہ سے ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے نہیں ہوتا. خدا کے غیر کی قوت مشیت سے نہیں ہوتا. حکومت سے نہیں ہوتا, عدالت سے نہیں ہوتا. یقین کی پہلی منزل ہے کہ خلقت سے نہیں ہوتا. اللہ فقط اللہ سے ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے نہیں ہوتا. بے شک. تو جب میں نکلنے لگا تو میری بیگم نے کہا ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اللہ سے ہوتا ہے, شاز خان سے نہیں ہوتا. میں بھی اللہ کا غیر ہوں. پہلے جب بھی تمہیں دیا ہے تو اللہ نے ہی دیا ہے, وسیلہ میں بنا ہوں. اب تو میں خالصتاً اللہ کے اور اس کے رسول کے کام کے لیے جا رہا ہوں. میرا ایمان ہے اللہ تمہیں ایسا دے گا رزق جیسے پرندوں کو دیتا ہے. اور یہ کہہ کر میں نکل گیا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ بغیر حساب کے, پتہ بھی نہیں چلے گا. سبحان اللہ. ہم ماشاء اللہ جی. اچھا, آپ نے اب جو ایک شعبہ ہے آپ کا ثنا خوانی, نعت خوانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی, ماشاء اللہ, توحید, یعنی اچھا آپ نے نا نعت خوانی کو ایک بڑا یونیک رخ دیا ہے. مثلا تبلیغی جماعت کا پورا بیانیہ ہے, یہ جو آپ نے کلام پڑھا ہے نا, پہلی بار منظوم, ماشاء اللہ. پھر وہ جو تبلیغ کا یہیں شوٹ ہوا تھا جامعہ میں, مجھے یاد ہے, چل چل, کیا ہوا, کتنا اللہ نے اس کو کیا شرف قبولیت بخشا. جی آپ لوگوں کی برکات, الحمدللہ, اور اللہ کا فضل, سب سے پہلے اللہ کا فضل, دین کی برکات, آپ لوگوں کی برکات, ساری ایک ٹیم ورک تھا. یاد ہے آپ کو ہم نے کیسے, الحمدللہ, اور آپ لوگوں کی کتنی خدمات, اور میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ آپ لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی تھی, الحمدللہ. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اختیار کی یہ فیلڈ, تو وہ بھی بڑا ایک نیا قسم کا اس کا لک ہے, ماشاء اللہ. اچھا, میں نے اور سہیل موتن نے الحمدللہ ایک سوچ تھی ہماری کہ ہم 6 نمبر پورے کریں گے. زبردست. دیکھیں نماز آ گیا, ہاں, کلمہ میرا کلام ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ هو اللہ لا شریک له. ایک یہ کلام میں نے کیا تھا, یہ کلمہ ہو گیا, اس کے بعد سجدے نماز ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہمارے نمبر رہ گئے نا, جی دیکھیں تو وہ بھی ہو گیا ہے, ذکر بھی ہو گیا. بالکل. میرے من کا تیری تسبیح میں رہنے دے, تیری یادوں میں بہنے دے. یہ جو ہے ذکر ہے. ذکر ہو گیا. اچھا, تبلیغ بھی ہو گیا. جی, تبلیغ. اب 2 نمبر ہمارے رہ گئے, اکرام مسلم اور اخلاص نیت. ٹھیک ہے, یہ ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ, بہت جلد ہے, تو پھر ہمارے 6 نمبر پورے ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب, ایک بات آپ سے اسی آپ کے فن کے ریلیٹڈ پوچھوں گا. فن, میوزک جو ہے یہ ایک آرٹ ہے, ظاہر سی بات ہے, اور چاہے آپ اس سے گناہ کا کام کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا کام کر لیں, فن تو فن ہے سر. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں پروفیشنلزم کو لازم قرار دیا ہے. یہ جو عربی کا قاعدہ ہے نا, اعلیٰ جہاں آ جاتا ہے نا, کتب الاحسان علی کل, اعلیٰ کا مطلب پھر لازم ہوتا ہے, پھر آپشنل نہیں ہے, لازمی ہے پروفیشنلزم. اب دیکھیں نا, صحابہ کرام کے دور میں حضرت حسان کے علاوہ کس کو حضور بارگاہ رسالت میں اجازت تھی کہ وہ حضور کی مدح کرتا؟ ایک ہی شاعر تھے نا جن کا کام تھا, انہیں کو حضور نے ذمہ لگایا. ایسے ہی نا سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ نعت خوانوں کی انڈسٹری ہے, ماشاء اللہ ہر کوئی اپنے طور پہ کوشش تو کر رہا ہے, لیکن یہ پرابلم ہے کہ کوئی بھی بندہ, اس کو اللہ نے آواز دے دی ہے نا, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس سب کچھ کر سکتا ہوں. وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا, اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتا فن کے. آپ اس کمزوری کو محسوس کرتے ہیں کہیں؟ سچ کہہ دوں پلیز سر, سچ ہی کہنا ہے, آج تو ہم سچی بات نہیں کر رہے ہیں سر, ناراض نہ ہو جائیں. کوئی بات نہیں, بنا لیں گے. لوگ تو ویسے بھی آپ جتنا بھی کر لیں لوگ ناراض ہی رہتے ہیں. سر لوگ بھائی, بات یہ ہے انفارچونیٹلی ہمارا جو مکتبہ فکر ہے, دیکھیں میں ایک تو سب سے پہلے آپ کو بات بتا دوں کہ میں نہ بریلوی ہوں, نہ اہل حدیث ہوں, نہ دیوبندی ہوں. میرا یہ ماننا ہے, ٹھیک ہے, میری اپنی سوچ ہے, شاید میری غلط سوچ. زبردست ہے سر. میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں امت کسی طریقے سے جڑ جائے, لیکن میں اپنے اکابرین پہ فخر کرنے والا بھی ہوں.
زبردست الحمدللہ. ماشاء اللہ. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو حلقہ احباب ہے, ہمارا جو مطلب کرائٹیریا ہے, آپ سمجھ گئے ہوں, میں سمجھ گیا. اس میں اویئر لوگ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہوں میرا ماننا یہ ہے کوئی بھی کام کریں تو اسے سمجھ کے سیکھ کے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے جتنے بھی نعت خواں ہیں بہت اچھے ہیں, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کسی کو کخ بھی الف بے نہیں پتا کہ مطلب یہ کیا ہم کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیں جس کو پتہ نہ ہونا کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں, دیکھیں گاڈ گفٹڈ تو ہوتا ہے, بالکل. ایک دیکھیں آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے, بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گاڈ گفٹڈ 50% ہوتا ہے, 50% اس کو نکھارا جاتا ہے, پالش کرنی پڑتی ہے. ایبسولوٹلی. جی. تو اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری, اب آپ نے دیکھا ہوگا نکڑ نکڑ پہ نعت خواں ہیں اور نکڑ نکڑ پہ اکیڈمیاں ہیں. جی ایسے ہی. لیکن میری اکیڈمی انشاءاللہ آپ کو ایسی ملے گی, کبھی آپ جب میں بناؤں گا تو آپ کو دعوت دوں گا انشاءاللہ ضرور, کہ جس میں بیسک سکھلائی جائے گی. صحیح. تو یہ ارادہ ہے آپ کا؟ بالکل میرا ارادہ ہے, اور پبلک کے بے حد اصرار پہ ہے. 15-20 سال سے لوگ نعت خوانی کر رہے ہیں, بہت اچھی کر رہے ہیں, لیکن اویئر نہیں ہے وہ. ایسا ہی ہے کہ یہ کیا ہے, ایسے ہی. اس کا ٹیپ کہاں جائے گا, کچھ پتہ نہیں ہے, بس وہ لگے ہوئے. اور اللہ مجھے معاف کرے, جیلسی اتنی کہ میں سنگنگ کا زمانہ بھول گیا ہوں. اتنی جیلسی سنگرز میں بھی نہیں تھی جتنی نعت خوانوں میں ایک دوسرے کے ٹانگے کاٹنے والے. اللہ اکبر, اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ کیا ہے بات؟ اصل میں یہ ہے, میں تو ساری چیزیں چھوڑ کے جو اس جگہ آیا ہوں نا, میں چاہتا ہوں مجھ سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اور بجائے راضی کرنے کے, اللہ نہ کرے میں ان کو ناراض کر دوں, تو میرے آنے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل محنت ضائع ساری. بالکل بھائی, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, بہت عرصے سے کر رہے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھے بھی ہیں وہ, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے ہم یہ کیا کر رہے ہیں. جی ایسے ٹھیک ہے. ہمارا جو ربیع الاول کا بھی آنے والا ہے نا مہینہ, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا موقع ہے وہ ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بالکل سچی اور کھری بات ہے, اور سامنے نظر آنے والی بات ہے کہ دیوبندیوں کی وہاں سپیس ہی نہیں ہے, کوئی ایک بندہ کہیں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ فن والوں کو سننا چاہتے ہیں, اور فن والے ہیں نہیں. اچھا, جو ہیں بھی نا, میں آپ کو ایک, اللہ معاف کرے, جی اس ملک میں اتنا تعصب ہے نا, اللہ مجھے معاف کرے, سارے چینلز پہ ایک اجارہ داری لوگوں نے بنائی کہ اچھا میں بڑا ہنستا ہوں. میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ سارے مکتب فکر کے لوگ. ٹھیک ہے. تو لوگوں میں گزر رہا تھا, تو کہا یار یہ 24 نمبر کو کس نے بلا لیا؟ 24 نمبر. 24. میں نے کہا یار یہ 24 نمبر کیا ہوتا ہے؟ مطلب دیوبندی 24 نمبر. یہ بڑا سیٹ بیک ہے, یہ المیہ ہے یار. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چینلز پہ رمضان میں میرا کام نعت خوانی ہے, حمد و ثنا کرنا ہے, مجھے نہیں بلائیں گے, ایک مخصوص لوگوں کو بلائیں گے کہ نہیں یار یہ 24 نمبر اس کو نہیں بلانا. یہ بڑی زیادتی ہے, میں سمجھتا ہوں. جی ایسے ہی. فن کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ جس کو دے دے. جی, اور آپ تو جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو بلایا جائے. بالکل ایسے ہی. اور آپ تو ماشاءاللہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شروع میں کہ میں دیوبندی یا بریلوی حدیث ہوں بھی نہیں, ایسا بالکل ایسی بات نہیں. ہمارے بڑے جو تھے نا, اکابرین اکابر کی فخر کی آپ نے بات کی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مفتی تقی صاحب نے واقعہ لکھا بھی ہے اور سنایا بھی ہے کہ ہم نے جب شروع میں ہم فارغ التحصیل ہوئے تو ہم نے اپنے نام کے ساتھ لیٹر ہیڈ بنانا, تو اس پہ لکھا مفتی محمد تقی عثمانی دیوبندی, مفتی محمد رفیع عثمانی دیوبندی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے, انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا یہ دیوبندی والا ہٹاؤ, انہوں نے ساتھ ہٹوایا. آج جو ہمارے شیخ الاسلام ہے, تو یہ انہی کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. بالکل جی, ہر بڑے اکابر کا یہی میسج تھا. جی, یہی میسج تھا یار, امت کو جوڑنا ہے کسی طریقے سے. بالکل یار, میں اگر امت کو, میں مجھ جیسا خادم اگر امت کو جوڑ پائے تو کتنی اچھی بات ہے. صحیح. میں جاتا ہوں, جو بھی مجھے بلاتا ہے میں جاتا ہوں بالکل, چاہے وہ اہل سنت بریلوی مکتب فکر ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہمارے لوگ ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں. پچھلے دنوں اہل حدیث کے ہمارے بھائی تھے, انہوں نے مجھے بلایا, میں نے کہا بالکل بھائی, آپ کہا ہم بلائیں گے, آپ آئیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں آئیں گے, بالکل نبی کی ثنا کرنی ہے جہاں ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا, جو اس وقت انڈسٹری ہے, میوزک انڈسٹری, کوئی رابطہ وغیرہ تو ہوتا ہوگا آپ کا لوگوں سے؟ کافی لوگوں سے رابطہ, اور ابھی میں انشاءاللہ سب پہ گشت بھی شروع کر رہا ہوں. جس میں میرے یہ ساتھی ہیں شوبز کے بھائی, ان کے پاس میرا حق ہے, میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا. بالکل ایسے ہی, آپ کی تو ایکسیس ہے وہاں تک. بالکل, تو میں ان سب کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہو سکتا ہے میری اس بات کو لوگ بہت کرٹیسائز کریں, لیکن جو سمجھے گا وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. میں اس کو نعت خوانی اور حمد و ثنا کو میں انڈسٹری کا درجہ دینے کی خواہش رکھتا ہوں. اس کو درجہ ملے انڈسٹری کا. زبردست. کتنے نعت خواں حضرات ہیں, کتنے ہیں ماشاءاللہ,
تو بھائی اسلامک کانسرٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ وداؤٹ میوزک. کیوں بھائی؟ سمیع یوسف کر سکتا ہے, وہ میوزک کے ساتھ کر رہا ہے, غلط ہے, میں نہیں کروں گا میوزک کے ساتھ, لیکن مجھ میں اللہ نے ایبلٹی رکھی ہے کہ میں 2 گھنٹے لوگوں کو وداؤٹ میوزک انٹرٹین کر سکتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی ثنا سنا کے, سبحان اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے قصیدے سنا کے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, اللہ مجھے موقع دیں. تو میں اب اسی لیے ہم پلان کر رہے ہیں کہ پورٹ گرینڈ, آپ نے نام سنا؟ جی میں نے سنا. پورٹ گرینڈ میں ادھر ایک اسلامک کانسرٹ کے نام سے میں کانسرٹ کروں گا 2 گھنٹے انشاءاللہ. لوگ آئیں گے, لائیو سنیں گے, اور اللہ کے حکم سے فری آف کاسٹ. زبردست. اب میں دعوت کو سب کو دوں گا اور سب آئیں گے اور انٹرٹین ہوں گے یار. اس میں زبردست, یہ بہت زبردست آئیڈیا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پہ بتاؤں کہ صرف یہ نہیں کہ صرف نعت خان اس کانسرٹ میں آئے نا. اب مثلاً عاطف اسلم نے پچھلے دنوں درود و سلام بغیر میوزک کے پڑھا ہے, یعنی وہ بھی مسلمان ہے بھائی, اس کو ہم اللہ کا نام تو اس کو بلا کر سن سکتے ہیں نا, سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہماری مسلمان عوام جو ہے. عاطف نے بہت اچھا پڑھا, ڈیفینیٹلی, نو ڈاؤٹ, بہت اچھا پڑھا ہے. علی ظفر نے بھی پڑھا ہے بہت اچھا. جی اس نے بھی پڑھا ہے. جی بلغ الولا بکمالہ پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا ہے. اور یہ دونوں ہیں بھی بہت اچھے آرٹسٹ. تو بھائی میری آپ سے دیکھیں, کسی انڈیویجول سے نفرت نہ کریں. اس کے عمل سے تو ضرور نفرت ہو سکتی ہے, اس کے گناہوں سے نفرت ہو سکتی ہے, گناہگار سے نفرت کرنے کا نہیں ہے. بالکل ایسے میرے بھائیوں. اچھا ابھی میں عمرے پہ تھا الحمدللہ, آخری عشرہ اللہ نے مجھے قبول کیا تھا. تو وہاں پہ مولانا حذیفہ وستانوی انڈیا سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. وہ بہت بڑی شخصیت ہے انڈیا کی, اور الحمدللہ لاکھوں طلباء ان کے شاگرد ہیں وہاں پہ, بہت بڑے مکاتب ہیں ان کے وہاں. تو انہوں نے کہا شاذ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا آئیں. تو میں نے کہا میں بالکل انڈیا آؤں گا, اور میری تو بڑی خواہش ہے, دیرینہ خواہش ہے کہ میں انڈیا آؤں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا, اور میں آپ کے توسط سے جو انڈیا کے کسی بی جے پی کے جو لوگوں نے حرکت کی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اور میں مودی سرکار کو کہتا ہوں کہ ان کو صرف گرفتار نہیں, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف پاکستان میں نہیں, دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہے, ہم کٹ مرنے کے لیے اپنے آقا کے نام پہ قربان ہے. اور یہ صرف منہ زبانی نہیں ہے. اللہ وہ وقت اگر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے آقا کے نام پہ. اور یہ خرافات بند ہونی چاہیے, اور میں آپ کے توسط سے پرزور مذمت کرتا ہوں اس چیز کی. انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے مسلمان بھائی اس وقت بھرپور رد عمل دے رہے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں. اور میں پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ لکھا بھی کہ اس کا پوری دنیا کو اس حوالے سے جو بیداری دی ہے, اس میں بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے الحمدللہ ہر حوالے سے. اینی وے سب بس آخری کچھ باتیں ہیں آپ سے. بہت شکریہ, بڑی کھری کھری باتیں آپ نے آج کی ہیں اس پروگرام میں. میں آپ کی جو کنسرٹ والی بات ہے, اس آئیڈیا پہ تھوڑا سا وہ اضافہ کر رہا تھا کہ جب ہم دیکھیں ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں جو اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہے, اس نے دیواریں اتنی کھڑی کر دی ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی راحت فتح علی خان نعت پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے بھائی, یہ ہے, یہ تاثر ہے. اب بھائی ان کو جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں کہ آپ کے گانوں سے زیادہ ہمیں آپ کے منہ سے نعت اچھی لگتی ہے. اب مثلاً جی ابھی آپ پورٹ گرینڈ میں مثلاً آپ کا جو آئیڈیا ہے ماشاءاللہ, یہاں پہ آپ ان تمام لوگوں کو دعوت دیں. میں یہ یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, ہم اگر ان کو یہ اس بات پہ کنونس کر لیں نا کہ ہم عوام آپ کے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سننا چاہتے ہیں, وہ فری آف کاسٹ آپ کے لیے آئیں گے. بالکل ایسے ہی. اور ایک بار آپ کو وہ دیکھ لیں نا آپ کی یہ جذبے, تو یہ میوزک چھوڑنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹرو بات, جی آرٹسٹ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. صحیح ہے. جو آرٹسٹ ہوتا ہے, جو صحیح معنوں میں آرٹسٹ, وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. یہ ہم لوگوں کا تو حلیہ بنا الحمدللہ, اللہ نے حلیہ بھی بنایا ہے, ان کا حلیہ نہیں ہے جی, لیکن وہ لوگ مذہب پہ مرنے والے لوگ, کوئی شک نہیں ہے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. یہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں نا, ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک یا کسی مذہبی شخصیت کا نام, صحابہ اکرام, تو بڑے بہت سہم جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں اور محتاط ہو جاتے ہیں. تو یار ان میں ہے, لیکن ان کو پیار محبت سے لانا پڑے گا. آپ نفرت سے نہ کہ یار یہ استغفر اللہ, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور ایسی باتیں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھائی فتوے نہ لگاؤ. فتووں کے لیے علماء اور مفتیان حضرات کافی ہیں ہمارے لیے. یار چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے لگا دیتے ہو, اللہ کے واسطے یار, اللہ کے واسطے تھوڑا سا جینے دو یار, تھوڑا سا جینے دو. ابھی وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی ایک اوپننگ میں راحت فتح علی خان کو بلا لیا, تو حالانکہ اس نے کوئی میوزک وہاں استعمال نہیں ہوا, اس پہ اتنا ہنگامہ آپ نے دیکھا. یار میں عبدالودود بھائی, میرا کسی, آپ بھی تو تھے ادھر. ہاں میں تھا. میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں, بالکل, چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی. صحیح ہے. کسی تنظیم سے تعلق نہیں. میرا الحمدللہ دعوت اللہ, دعوت تبلیغ سے تعلق ہے.
میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس میں گیا, انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا, کھڑے ہو کے اس سیٹ پہ بٹھایا جہاں پہ وزیر اعظم بیٹھتا ہے, ادھر سامنے بٹھا کے مجھے کہا سنائے, میں نے کلام سنائے الحمدللہ. کا یار عالم جتنے علماء ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو جب میں نے وہ پوسٹ لگائی, بھائی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, لیکن جو بکواسات لوگوں نے کی ہے, میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی, جب تک اپنے کانوں سے سنو نا, اپنی آنکھوں سے دیکھو نا, کیوں کسی پہ الزام لگاتے ہو؟ بالکل یہ بہتان ہے بھائی, یہ بہتان ہے. خدا کے واسطے نہ عمران خان کو برا کہو, نہ مولانا فضل الرحمان کو برا. یار ہم اپنی فکر کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ بالکل ہم ٹھیک ہو جائیں گے, سب ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن کا دعویٰ ہے جیسے ہاں تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. نہ نواز شریف کو برا کہو, نہ عمران خان کو, نہ مولانا فضل الرحمان کو. میں ٹھیک ہو جاؤں انڈیویجولی سب سے پہلے, تو اس کے بعد حکمران بھی ٹھیک آ جائیں گے. بے شک ایسے میری بات پہ غور ضرور کیجیے. ضرور, بہت شکریہ, بڑے دل کی بات آپ نے کی ہے. ناظرین محترم, یہ گفتگو شاز خان صاحب کے ساتھ جو ہم نے کی, اس میں ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کو لے کر, پھر ان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس پر بھی بات ہوئی, پھر ان کی جو آگے اپ کمنگ ان کے جو پروجیکٹس, تو میں نہیں کہہ سکتا. جی سوری ٹو کٹ یو سر, پلیز. میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں. سر اچھا مجھے بتائیں آپ کی کتنی شادیاں ہیں ماشاء اللہ؟ سر میری ایک شادی ہے, 4 کے برابر ہے. یہ سر تو پھر سنت کے اوپر عمل نہیں ہوا نا. سر یہ اگر ہم آف دا کیمرہ یہ بات کر لیں, نہیں آف دا کیمرہ نہیں, یہ دیکھیں بات یہ پروگرام ہی سچ پروگرام ہے. دیکھیں میری 2 ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. تیسری چوتھی کا اللہ کروا دے تو کیا بات ہے. آپ ادھر دیکھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہو تو. بالکل, میں تو بالکل بھائی, کوئی بیوہ ہو, کوئی مطلقہ ہو. اچھا ہاں بالکل. دیکھیں آپ نہیں کریں گے, آپ عالم دین ہیں, آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بھائی یہ سنت عمل ہے. ایسی بہت سی بچیاں ہیں دیکھیں کوئی شک نہیں, جن کی عمریں بیت گئی ہیں, لوگ رشتے نہیں کرتے یار. تو میری آپ سے گزارش ہے, آپ جیسے علماء آگے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ بالکل. میں مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں جی, کہ آپ بھی ارادہ کریں, میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ. اس سے بالکل نہ ڈریں کہ بھابھی کچھ کہیں گی, کچھ بھی نہیں کہیں گی یار, وہ بھی عالمہ ہے مجھے پتہ ہے. جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, تو کوشش ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. آخر میں بہت زبردست قسم کا چھکا مارا شاز خان صاحب نے, اور میں ہاتھ جوڑ کے کہ میں انشاءاللہ اس پہ غور کروں گا, لیکن آپ سن رہی ہیں نا, انشاءاللہ خیر ہوگی, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کیا کریں, مجبوری ہے. دین نے ایک رسپانسبلٹی ڈال دی ہم پہ, کیا کریں. تو آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے. اب میں شاز خان صاحب کی بات کو بھی تو نہیں ٹال سکتا نا, انہوں نے ہماری بات نہیں ٹالی, پروگرام میں آئے تو نہیں ٹال, میں مجبور, ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا بالکل, پتہ ہے نا آپ کو. اب ارادہ ہو گیا ماشاءاللہ. خیر جی, بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ نے گفتگو سنی اور الحمدللہ بہت لطف آیا, یقین کریں. اور ہم انشاءاللہ آگے جو پروجیکٹس ہیں شاز خان صاحب کے تھرو آؤٹ, یہ ہمارا ان سے کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے اس میڈیا ہاؤس کی سطح پہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہم ان کے ساتھ تعاون, یعنی اس کاز میں شریک ہو کر اپنی رسپانسبلٹی, ذمہ داری ادا کر سکیں. یہ کوئی احسان تھوڑی ہوگا کسی پہ, خدا نخواستہ. پتہ ہے کیا, میں آپ کو ایک آخری بات کہوں گا. جی, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت موقع دیا, اور استاد جی دامت برکاتہم مفتی عبدالرحیم صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھ ناچیز سے ملنے کا بھی وقت دیا ہے. میرے لیے بہت بڑا آنر ہے, میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. تو میں استاد جی تو پروگرام اگر ان کی سنیں گے تو میں استاد جی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرے لیے آج عید کے دن سے کم نہیں. شکریہ, بہت مہربانی سے, تھینک یو جی. ناظرین محترم, ہمارے اور آپ کے لیے بھی عید کے دن سے کم نہیں تھا. بڑی زبردست گپ شپ ہوئی, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو بحیثیت سوسائٹی جن پر ہمیں سوچنا ہے. یہ جو درمیان میں ایک بات ہوئی کہ علماء کو جو سیلریز کا ایشو ہے, میں اپنے ایک استاذ کو جانتا ہوں کہ جو بیچارے 40 سال سے زیادہ, 45 سال سے زیادہ ان کو قرآن پڑھاتے ہوئے ہو گئے, اور 5000 تنخواہ. شرم آنی چاہیے ہم سب کو, اور صحیح بات ہے. اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ علماء ہے وہ, اور یہ اچھا شکایات بھی ہمیں ہیں پھر ان سے. سو پلیز یہ ساری سچی باتیں جو کی گئی ہیں, یہ اس لیے کہ ہم سوچیں ایٹ لیسٹ, اس پہ عمل کی توفیق پھر اللہ دے دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اجازت دیجیے, اگلے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ہم کوئی ترنم سے نہ کریں سر, ضروری ہے, میں بالکل آپ ہی کی طرف آ رہا تھا اجازت مانگ کے. آپ اپنی بات پوری جی, تو میں آپ سے اجازت لوں گا اور اسٹیج دوں گا جناب شاز خان صاحب کو. تو خوبصورت پوڈ کاسٹ کے بعد ایک خوبصورت کلام وہ ہمیں سنائیں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ واپس جائیں گے. جی پلیز. اچھا جی, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بھائی ذکی کیفی مرحوم رحمہ اللہ تعالی, بہت زبردست, بہت خوبصورت کلام میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. پلیز پلیز پلیز. آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے,
ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے، آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے۔ ایک خوبصورت شعر جی پلیز۔ ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، ان کی ایک نظر سے پہلے، ان کی ایک نظر کے بعد، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے، آپ ہی کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آقا آپ نے نکالا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کے طفیل تمام انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلے کے طفیل ظلمتوں سے نجات عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔